اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ سورۃ الناس کا تعارف ہے، اس کی تفسیر اور تشریح شامل ہے۔ اس میں جو اس کا تعارف ہے پہلے اس سے گزرتے ہیں کہ یہ سورۃ ناس مدینہ میں نازل ہوئی یا مکہ میں نازل ہوئی، کیونکہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو سورۃ ناس زیادہ صحیح قول کے مطابق مدنی صورت ہے اور اس کی 1 رکوع اور 6 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 6 آیتیں ہیں۔ یہ جو الناس اس کا نام جو رکھا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں انسانوں کو الناس کہتے ہیں، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورۃ الناس کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ان جنات اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اور یہ جو سورۃ ناس ہے اس کا تعلق جو اس سے پہلی سورۃ فلق ہے اس کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ سورۃ فلق میں ظاہری شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور جو سورۃ ناس ہے اس میں خفیہ شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ ہے قل اعوذ برب الناس۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ برب الناس میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ اب قل اعوذ برب الناس، تم کہو کہ میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا رب ہے، مگر چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس لیے ان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ نے ان کا اس صورت میں بار بار ذکر کیا، ٹھیک ہے، اور اس آیت میں بھی الناس، ٹھیک ہے، خصوصیت سے ذکر فرمایا۔ اس سے انسان کی عظمت اور شرافت بھی معلوم ہوتی ہے کہ بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی نسبت اس کی طرف فرمائی ہے۔ علماء نے یہاں یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اس صورت میں 5 مرتبہ لفظ الناس آیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ انسان بچپن میں صرف پرورش ہی پاتا ہے، اس لیے سب سے پہلے رب الناس یعنی ربوبیت والی صفت کا ذکر فرمایا، جبکہ انسان جوانی میں بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے، تو اس وقت جب یہ غلط راستے پہ نکل جاتا ہے تو اس کے لیے قانونی گرفت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پھر فرمایا مالک الناس یعنی کہ لوگوں کا بادشاہ، مالک الناس، کہ فرمایا کہ بے شک غلط راستے پہ جا رہے ہو، فیصلے خود کر رہے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ میں تمہارا مالک ہوں، بادشاہ میں ہوں، لہٰذا میری گرفت تم پہ مضبوط ہے۔ اور پھر انسان بڑھاپے میں عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں مشہور ہے نا، جب بزرگی میں جاتے ہیں، بڑھاپے میں جاتے ہیں تو لوگ عبادت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو جوانی ہوتی ہے وہ بے راہ روی میں گزر جاتی ہے۔ تو جب وہ عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جگہ اپنی صفت الوہیت اور معبودیت کا ذکر فرمایا، یعنی الہ الناس، یعنی کہ میں معبود ہوں، الہ الناس، کہ میں ہی معبود برحق ہوں، عبادت کے لائق ہوں۔ چوتھی جگہ فرمایا جو الناس ہے، ٹھیک ہے، چوتھی جگہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جو الناس ہے صدور الناس، ٹھیک ہے، یہ صالحین مراد ہو سکتے ہیں۔ علماء کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد صالحین ہو سکتے ہیں کیونکہ شیطان عموماً انہیں ہی وسوسوں کے ذریعے عبادت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور 5ویں جگہ فرمایا الناس، اس سے مراد شر پسند اور فسادی لوگ ہو سکتے ہیں کہ وہاں لوگوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو جو فرمایا مالک الناس، تمام لوگوں کا بادشاہ، یعنی ان کے کاموں کی تدبیر فرمانے والا،
اللہ ہے اور سب کا حقیقی حاکم و مالک، دنیا میں بھی کسی کو حکومت و ملکیت ملے تو اسی کی عطا سے ملتی ہے، بے شک یہ ایک پتا بھی اس کی اجازت سے، اس کی مرضی کے بغیر نہیں حرکت کر سکتا، نہیں ہل سکتا۔ تو ہمیں جو بھی کوئی مقام و مرتبہ ملتا ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہی ہوتی ہے۔ الہ الناس، تمام لوگوں کا معبود، معبود ہونا اسی کے ساتھ خاص ہے اور سارے لوگوں کا حقیقی معبود بھی وہی ہے۔ من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے، اس سے مراد شیطان ہے، اور یہ اس کی عادت ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے اور ہٹ جاتا ہے، یعنی کہ اس سے پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جو چیز غور کرنے والی ہے وہ وسوسہ اور الہام میں فرق، ٹھیک ہے؟ وسوسہ کیا چیز ہے اور الہام کیا ہے؟ کیونکہ شیطان کا کہا گیا کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے، وسواس الخناس۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ وسوسہ کیا ہے۔ تو یاد رہے کہ جتنے بھی برے خیال ہیں ان کو وسوسہ کہا جاتا ہے، اور تمام اچھے خیالات کو الہام کہا جاتا ہے۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، اور الہام فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ اور جو نفس امارہ کے غلبہ میں وسوسے زیادہ ہوتے ہیں، اور جو نفس مطمئنہ ہے اس کا جب غلبہ ہو جائے تو اس میں الہام زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں الہام کیا جاتا ہے، ہمارے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے۔ تو شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، یعنی ہم اسے دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھتا ہے، لہٰذا اس طاقت والے رب کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم تو اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ کی نظروں سے وہ چھپ نہیں سکتا، اللہ کی ذات اسے دیکھ رہی ہے، اور شیطان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی ذات جو ہے وہ غالب ہے، وہ قوی ہے، وہ قدرت رکھنے والی ہے، طاقت رکھنے والی ہے، تو پھر جو رب اس کو دیکھتا ہے پھر اسی سے پناہ مانگی جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قوی دشمن سے قوی رب کی پناہ ہی مانگے تو تبھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی شیطان زبان اور آواز سے نہیں بہکاتا بلکہ براہ راست دل میں اثر ڈالتا ہے۔ کوئی بھی بات ہو نا تو وہ ہمارے دل میں ڈالے گا، ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ تو جو بری چیز ہوتی ہے اس کو بھی وہ بڑا اچھا کر کے دکھاتا ہے، خود دشمن ہے مگر دوستی کے لباس میں آتا ہے، پھر جیسے انسان ہو اسے ویسا ہی وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے، یہ بیان ہے وسوسے ڈالنے والے شیطان کا کہ وہ جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، جیسے شیاطین جن انسانوں کو وسوسے میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی شیاطین انسان بھی ناصح بن کر آدمی کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ پھر اگر آدمی ان وسوسوں کو مان جاتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ خوب گمراہ ہو جاتا ہے، اور اس سے متنفر ہوتا ہے تو ہٹ جاتے ہیں اور دبک کے رہتے ہیں، بشرط یہ کہ جب ہم اللہ کا ذکر کریں تبھی ہم ایسے لوگوں سے اور ان شیطانوں کے وسوسوں سے بچ سکتے ہیں۔ لہٰذا جو انسان ہیں ان چاہیے کہ جنوں کے شیاطین کے شر سے بھی پناہ مانگے اور انسانوں کے شیاطین کے شر سے بھی پناہ مانگے، کیونکہ انسان کچھ ایسے ہیں جو انسانی شکل میں شیطان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سلسلے میں ان سے بچنے کے لیے ایک مفید وظیفہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں دست مبارک جمع فرما کر ان میں دم کرتے، اور دم کرتے پڑھتے کیا تھے سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورۃ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور سورۃ ناس قل اعوذ برب الناس۔ یہ پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں کو سر مبارک سے لے کر تمام جسم اقدس پر پھیرتے جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے، یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ تو اس سے کیا ہوتا؟
کہ شیطان کے شر سے ہم بچ سکتے. جب ہم یہ پڑھیں گے تو شیطان ہم پہ حاوی نہیں ہو سکے گا. حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پر ہلکی بارش ہوئی. اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں. پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور ارشاد فرمایا پڑھو. میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ ارشاد فرمایا صبح و شام 3 بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو. ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے اب تینوں سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھیں گے تو ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے. اب اس سورۃ مبارکہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں بیان ہوئی ہیں اس میں ایک خالق ہے، یعنی کہ پرورش کنندہ، مالک، حکمران، معبود حقیقی اور پناہ دہندہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ خالق، مالک اور معبود حقیقی، یہ 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں. کیونکہ پالنے اور پرورش کرنے کی، مالک اور شہنشاہ ہونے کی، معبود اور لائق عبادت ہونے کی تمام چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں، اسی کی ملکیت میں ہیں. وہی مالک ہے سب کا اور اسی کی غلامی میں مشغول ہیں. پس وہ حکم دیتا ہے کہ ان پاک اور برتر صفات والے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. جو بھی پناہ اور بچاؤ کا طالب ہو، شیطان جو انسان پر مقرر ہے اس کے وسوسوں سے وہی بچانے والا ہے. شیطان ہر انسان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، برائیوں اور بدکاریوں کو بڑے خوبصورت انداز میں، بڑا زینت دار کر کے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے اور بہکانے میں، راہ راست سے ہٹانے میں کوئی کمی نہیں کرتا. کہ وہ جسے بھی دیکھتا ہے کہ یہ رب کے نزدیک ہو رہا ہے، یہ دین کے راستے پہ چل رہا ہے، وہ رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. وہ ورگلانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، بہکانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. تو اس کے شر سے صرف وہی محفوظ رہ سکتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے. تو لہٰذا اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہی ہمیں ان چیزوں سے، ان کے برے شر سے محفوظ رکھ سکتا ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے. لوگوں نے کہا کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے، بس میں سلامت رہتا ہوں. وہ مجھے صرف نیکی اور اچھائی کی بات ہی کہتا ہے. دیکھیے آقا نے کیا فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ ہر ایک شخص کے ساتھ ہے، لیکن اس سے بچ صرف وہی سکتا ہے جس پہ اللہ کا کرم ہو جائے. اور بخاری مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی ایک واقعہ منقول ہے جس میں بیان کرتے ہیں کہ جب اعتکاف میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ام المومنین حضرت صفیہ آپ کے پاس رات کے وقت آئیں. جب واپس جانے لگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آواز دے کر ٹھہرایا اور فرمایا میرے ساتھ میری بیوی صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، اس فرمان کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ نے فرمایا انس، ان کے خون کے جاری رہنے کی جگہ شیطان گھومتا پھرتا رہتا ہے. مجھے خیال ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں وہ کوئی بدگمانی نہ ڈال دے. حافظ ابو یعلٰ موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث وارد کی ہے کہ جس میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اپنا ہاتھ انسان کے دل پر رکھے ہوئے ہے. اگر یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تب اس کا ہاتھ ہٹ جاتا ہے، اور اگر یہ ذکر اللہ بھول جاتا ہے تو وہ اس کے دل پر پورا قبضہ کر لیتا ہے. تو اسی کو کہتے ہیں وسواس الخناس. اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ انسان کا دل، اس کے اوپر ہاتھ کس کا ہے؟ شیطان کا. تو جب دل ذکر کرے، اب دل ذاکر کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، الگ سے ایک ٹاپک ہے. تو مختصراً بتاؤں کہ دل کا ذاکر ہونا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی زبان خاموش ہوتی ہے، آپ کے لب بالکل ملے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا دل جو ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے. دل ذاکر ہونا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ کریں گے تو وہ اللہ اللہ کہتا ہوا محسوس ہوگا، بلکہ ہر وقت چاہے آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، آپ کا دل جو ذاکر ہوتا ہے وہ اللہ اللہ کی ضرب لگاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ذکر کرتا رہتا ہے. اور یہ
جب ذکر کرتا ہے تب شیطان کا ہاتھ اس سے ہٹ جاتا ہے، تب وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ہمارا قلب ہوتا ہے وہ ذاکر ہو جاتا ہے، اور قلب ذاکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اپنے دل کو لاکھ کوشش کرتے رہیں کہ اس وقت یہ ذکر اللہ روک دے، لیکن وہ رک نہیں سکتا۔ رکے گا وہ تب ہی جب آپ کی روح نکلے گی، جب روح نکلے گی تب دل جو ہے وہ بھی رک جائے گا، ورنہ کسی بھی حال میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نہیں رکتا۔ تو اس کے لیے آپ کو کسی کامل مرشد کی، کسی کامل ولی کی ضرورت ہوتی ہے، جو اپنی نظر سے اپنی نظروں کے کمال سے آپ کے دل کی صفائی کرے اور اس کو ذاکر بنا دے، ٹھیک ہے۔ تو مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے، ایک صحابی آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، گدھے نے ٹھوکر کھائی تو ان کے منہ سے نکلا شیطان برباد ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یوں نہ کہو، اس سے شیطان پھول کر اور بڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی قوت سے اس کو گرا دیا، اور جب تم بسم اللہ کہو گے تو وہ گٹ جائے گا، یعنی کہ وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، یہاں تک کہ اتنا پگھل جائے گا، گٹتا جائے گا کہ مکھی کے برابر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ذکر اللہ سے شیطان پست اور مغلوب ہو جاتا ہے، اور اس کے چھوڑ دینے سے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ مسند احمد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہوتا ہے تو اس کے پاس بھی شیطان آتا ہے اور اسے تھپکتا ہے، بہلاتا ہے، ورگلاتا ہے، تو جیسے کوئی شخص اپنے جانور کو بہلاتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے جانور کو بہلایا جاتا ہے، شیطان بھی انسان کو بالکل ویسے ہی بہلانا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ خاموش رہا تو وہ ناک میں نکیل یا منہ میں لگام چڑھا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان فرما کر فرمایا کہ تم خود اسے دیکھتے ہو، نکیل والا تو وہ خود ہے جو ایک طرف جھکا کھڑا ہو اور اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو، اور لگام والا وہ ہے جو منہ کھولے ہوئے ہو اور اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے دل پر چنگل مارے ہوئے ہے، جہاں یہ بولا اور غفلت کی اس نے وسوسے ڈالنے شروع کیے، اور جہاں اس نے اللہ کا ذکر کیا تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب سلیمان فرماتے ہیں، یہ بہت ہی غور کرنے والی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ شیطان راحت اور رنج کے وقت انسان کے دل میں سوراخ کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے، جب ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تب بھی، اور جب ہم غمگین ہوتے ہیں تب بھی شیطان حملہ لازمی کرتا ہے، ورگلاتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے، دل میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر جی اللہ کا ذکر کرے، یعنی کہ اگر ہم اللہ کا ذکر کر لیں جب ہم غمگین ہوں یا بہت خوش ہوں، تو جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ بھاگ جائے گا، تو ہم اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ شیطان برائی سکھاتا ہے، جہاں انسان نے اس کی مان لی پھر ہٹ جاتا ہے۔ پھر فرمایا جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینے میں، لفظ ناس جو انسان کے معنی میں ہے، اس کا اطلاق جنوں پر بھی بطور غلبہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جن بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، اور پھر جو انسان ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ بھی وسوسے ڈالتے ہیں۔ اور انسان کیسے وسوسے ڈالتے ہیں، وہ اپنی کوشش بار بار کرتے رہتے ہیں، بار بار یعنی کہ اس کو ورگلاتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے اس کے دل میں اس طرح کا غبار پیدا کر دیتے ہیں کہ اس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ یا آج کل کے جو انسان ہیں جو انسانی شکل میں شیطان ہیں، ان سے بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسجد میں آئے تو وہ کیا کرے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جب پناہ ہم مانگیں گے، کسے، انسان شیطانوں اور جن شیطانوں سے، یہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آیا تو بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا کہ نماز بھی پڑھی
کہ نہیں؟ تو میں نے کہا نہیں پڑھی۔ فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ میں اٹھا اور 2 رکعت پڑھ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو انسان شیطانوں اور جن شیطانوں سے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کیسی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا بہترین چیز ہے، اور جو چاہے کم کرے اور جو چاہے اس عمل کو زیادہ کرے۔ اب اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسانی شیطان ہیں، یعنی کہ انسان کی شکل میں شیطان موجود ہیں آج کے دور میں، ٹھیک ہے، آج کے دور میں بلکہ ہر دور میں یہ لوگ موجود رہے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، جو میاں بیوی کے درمیان اختلافات کرواتے ہیں، جو دوسرے گھروں کا سکون برباد کرتے ہیں، جو ہر وقت دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، تو جو ہر برے کام کی طرف رغبت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے سے ہٹا کر غلط راستے پہ لگانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور یہ بار بار اپنا وار کرتے رہتے کہ کسی نہ کسی طرح ہماری بات ان لوگوں پہ اثر کرے اور یہ اس راستے سے ہٹ جائیں۔ تو بالخصوص جب دین کے راستے پہ آپ نکلتے ہیں تو اس وقت آپ کے لیے بہت زیادہ رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، تو ان میں یہ شیطان بھی اور انسانی شکل میں جو شیطان موجود ہیں یہ دونوں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں، خوب حملے کرتے ہیں۔ اس لیے ان سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہی، کیونکہ وہی ہمیں ان چیزوں سے، ان کے شر سے اور ان کے جو وسوسے ہیں ان سے محفوظ فرما سکتا ہے، وہی ہماری حفاظت فرما سکتا ہے۔ تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اتنے برے خیالات، اتنے برے وسوسے آتے ہیں کہ ہم اگر انہیں منہ سے نکال دیں تو ممکن ہے ہم اسلام سے ہی خارج ہو جائیں، تو یہ سب شیطان کے کارنامے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک حدیث شریف میں بھی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے دل میں تو ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کا زبان سے نکالنا مجھ پر آسمان سے گر پڑنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ اب دیکھیے ایسے خیالات ہیں کہ اگر میں انہیں زبان سے نکالوں گا تو آسمان ہی کہیں مجھ پہ نہ گر جائے، اس سے بھی برے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے شیطان کے مکر و فریب کو وسوسے میں ہی لوٹا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ابو داؤد اور نسائی کی یہ حدیث ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقے بتایا ہمیں بھی یہ صورتیں پڑھ کے دم کرنا چاہیے تاکہ ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکیں، اور ہر وقت ان سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو سورۃ ناس کی تفسیر سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو استقامت دے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔